جاوید اختر کو لے کر آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور اہم ہو سکتی ہے، اور جاوید اختر کی طرح جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت خاص ہو سکتی ہے۔ خاص طور سے مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، 20 دسمبر کو ہونے والا جو مقابلہ ہے جاوید اختر کو لے کر اور مفتی صاحب کو لے کر، کیا واقعی میں یہ مقابلہ ہونا چاہیے؟ اس کے متعلق میں کچھ اپنی فریاد رکھنا چاہتا ہوں، کچھ اپنی فکر رکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر ہر مسلمان کو باقی رہنا چاہیے، اس لیے ہر مسلمان کا معاملہ ہے یہ، اور اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے میں جاوید اختر کو، نیوز رضوان اینکر کو، رضوان نام ہے، نیوز اینکر ہیں بہت بڑے، ایکس مسلم ساحل کو، اسی طریقے سے جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں ان کے متعلق ایک بڑا جواب میں آج دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد مقابلہ ہو یا نہ ہو اس کا فیصلہ علماء کرام کریں گے، اور خاص طور پہ اس پر بڑے علماء کرام کا فیصلہ آنا چاہیے۔ اس طرح کی ویڈیوز آنا چاہیے، اس لیے کہ بہت زیادہ لوگ اس کو نہیں جانتے۔ بہت بڑی تعداد میں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا اس پر کوئی بیان نہیں آ رہا ہے۔ اگر ان علماء کرام کے اتفاق سے ہٹ کر یہ پلان بنایا گیا ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، اس لیے بڑے علماء کرام کی اس پر رائے آنی چاہیے، بیان آنا چاہیے۔ میرے نظریے سے میں نے جو دیکھا ہے اب تک، اس طرح کا کوئی کلپ مجھے دیکھنے کو نہیں ملا، اس لیے میں ایک بڑی اپیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کو ایک بڑا جواب خدا کی قدرت کے متعلق سے دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیزوں، خاص طور سے میری اپیل یہ ہے مسلمانوں سے، اس کے بعد میں یہ خدا کا انکار کرنے والوں کے متعلق میں جواب دوں گا۔ پہلے میں اپیل کر لیتا ہوں خاص طور سے مسلمان بھائیوں سے، اس لیے کہ اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے میری سوچ، یہ ہے میری فکر۔ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو لوگ خدا کا انکار کر کے بیٹھے ہیں، حالانکہ تعداد بڑی نہیں ہے، لیکن ایک جو ہلچل برپا ہے سوشل میڈیا پر، 10 20 50 چہرے ایسے ہیں جو خدا کا انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بعد میں جو واپسی کرتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان کا فائدہ ہو جائے گا کہ دلیل جب ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی تو ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا دل پلٹ جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی اپنی سوچ میں، اپنے من میں اگر یہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ 2 2 3 ہوتا ہے تو کیا کرو گے؟ وہ جانتا ہے کہ 2 2 4 ہوتا ہے، جانتا ہے وہ، لیکن وہ سوچ کر آیا ہے کہ میں 2 2 کو 3 ہی بولوں گا، 4 4 کو 7، 4 4 کتنا ہوتا ہے؟ 8 ہوتا ہے، لیکن اس نے سوچا ہے کہ میں 7 ہی بولوں گا۔ اس نے یہ طے کر لیا 5 5 کتنا ہوتا ہے؟ 10 ہوتا ہے، لیکن اس نے سوچا ہے کہ میں 8 ہی بولوں گا۔ آپ کیا کر لو گے؟ بیکار کی بحث ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کی طرف سے؟ لیکن آپ تو سچی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ کھلے طور پہ، اوپن طور پر کر دیا، لیکن جب ایک انسان نہ ماننے کی صفت اس کے اندر ہو تو اس کو منوانا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو ایک بڑا فائدہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی مان جائے، لیکن ایک بڑا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بہت بڑی تعداد میں ان کی طرف سے جو دلیلیں پیش کی جائیں گی تو جو کم پڑھے لکھے مسلمان ہیں ہو سکتا ہے اپنے آپ کو نہ سنبھال پائیں، ہو سکتا ہے شک میں پڑ جائیں۔ یہ میری فکر ہے، یہ میری ایک رائے ہے، باقی فیصلہ علماء کرام کریں گے۔ کوئی بڑے علماء کا ابھی تک میں اس طرح کا بیان نہیں سنا ہوں، میں چاہتا ہوں اس طرح کا بڑے علماء کرام کا بیان آئے سامنے، جیسے بڑے بڑے اپنے جو بڑے علماء کرام ہیں، اکابرین ہیں، ان کا بیان اس پر آنا چاہیے، اس لیے کہ ایک بڑا پلان ہے نا، چھوٹا موٹا پلان تو ہی نہیں۔ اگر واقعی میں اس میں فائدہ ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، قدرت کو تسلیم کریں گے، تو یہ بہت ہی زبردست موقع ہے۔ اور اگر اس میں کہیں نہ کہیں کنفیوزنگ ہے کہ وہ تو اڑے بازی کریں گے، سوال کریں گے، بے تکا سوال کریں گے، اب تک کرتے آ رہے ہیں، نہ جانے کہ اپنے ذلیل ہو کر واپس ہو چکے، لیکن ان کے من میں ان کا ایک پلان ہے، جیسے شیطان کا ایک گروہ ہوتا ہے، تو اس میں شیطان اپنے چیلے چپاڑوں کو اس طرح کی باتیں سکھلاتا ہے کہ کیسے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے بہکانا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کا ایک گروہ ہوتا ہے، وہ تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح ایسی دلیل پیش کرنی ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہے، لیکن وہ کوشش کریں گے، اس لیے کہ دنیا جو ہے وقتی و عارضی زندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ایسا سجایا ہے، ایسا خوبصورت بنایا، ایسی چمک دمک اس کے اندر رکھی ہے کہ اسی میں وہ پھیل ہو جاتے ہیں، اس کی شہرت و عزت میں، اس کی لالچ میں، اور اپنی پہچان کو لے کر وہ ایک دم اسی میں کھو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج کی جو میری شہرت ہے، آج کی جو میری عزت ہے، وہ کہیں میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ یہی تو بات تھی
کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لا رہے تھے کہ مجھے اپنے لوگ کیا کہیں گے، مجھے اپنے لوگ کیا کہیں گے، میرے قبیلے والے کیا کہیں گے، حالانکہ وہ جانتے تھے سچائی کو، لیکن اس کے بعد بھی تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ میرے قبیلے والے مجھے کیا کہیں گے۔ تو ان کے من میں یہ اندر سے بہت ہی زیادہ ذلیل ہیں، یہ اندر سے بہت ہی زیادہ ذلیل ہیں، اندر سے یہ شرمائے ہوئے ہیں، یہ بالکل ان کے اندر ایک بڑی غیرت بھی ہے، لیکن یہ کھل کر میدان میں اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ جیسا کہ ابو طالب نے کہا تھا کہ میرے قبیلے والے مجھ کو کیا کہیں گے۔ یہ اندر سے پریشان ہے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، ان کی واہوائی، ان کی واہوائی، ان کی شرما حضوری، ان کی شرما حضوری، اسی کو لے کر میں حیران اور پریشان ہوں۔ اب مجھے تو اس طرح کی دلیل دینا ہی پڑے گا کہ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ اگر میں اس طرح کی دلیل نہیں دوں گا تو میں ایک جو گروپ تیار کر چکا ہوں، ایک جو ہے اچھا خاصا مجمع جو اپنا میں تیار کر چکا ہوں، ان کو میں کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ دل میں اندر اندر کیا اس کو یہ آسمان دکھائی نہ دیتا ہوگا کہ بغیر کھمبے کا آسمان کھڑا کر کے دکھایا؟ کیا اس کو دل ہی دل میں یہ بات اندر سے پریشان نہیں کرتی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت بنا کر دکھاؤ؟ کیا اس نے اب تک یہ سرچ نہیں کیا ساری دنیا کو ملا کر بیٹھا کر کہ چلو ایک آیت قرآن کی بنا لیتے ہیں، جب اتنا بڑا چیلنج ہے خدا کا؟ صرف خدا نہیں ہے، خدا نہیں، آپ ایک آیت بنا کر تو دکھاؤ، اسی سے تو آپ کو پتا چلے گا۔ ایک سورج اور بنا کر تو دکھاؤ، ایک چاند اور بنا کر تو دکھاؤ، رات کو روک کر تو دکھاؤ، دن کو روک کر تو دکھاؤ۔ آپ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کر سکتے، اس کو کر کے تو دکھاؤ۔ ایک مکھی، ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اپنی پوری صلاحیت لگا کر ایک مکھی بنا کر تو دکھائیں، ایک مکھی، ساری چیزیں چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اعتبار سے نہیں بنایا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ اقرار کر لو سب اللہ نے بنایا ہے۔ ہم ایک مکھی بنا کے دکھائیں گے، سب اللہ نے بنایا اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم ایک مکھی بنا کر دکھائیں گے۔ تو آپ ایک مکھی بھی نہیں بنا پا رہے ہیں، آپ موت کو آنے کو روک نہیں پا رہے ہیں، کسی کی زندگی کو دے نہیں پا رہے ہیں، تو ہر طرف سے جب آپ لاچار اور مجبور ہیں، بغیر اس کی زمین کے آپ چل نہیں پا رہے ہیں، بغیر اس کی ہوا کے آپ جی نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کی ایک ہوا جو اندر جاتی ہے سانس، وہ اگر اس کا حکم نہ ہو تو باہر نہیں آ سکتی۔ ایسا نہ جانے کتنا منظر دیکھنے کو ملا ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں بہت زیادہ ان پر بات نہ کرتے ہوئے میں ایک بڑی اپیل یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ضدی ہوتے ہیں اور اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں اور اسی کے متعلق جھوٹی دلیلیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے کم پڑھا لکھا طبقہ مسلمان کا جو ہے وہ گمراہ ہونے کا اس کا یعنی اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اس سے بڑا بینیفٹ ہے، یعنی کچھ مسلمان اگر کنفیوز ہو رہے ہیں تو ایک بڑی تعداد میں ہو سکتا ہے نان مسلم کا فائدہ ہو جائے، اس لیے کہ نان مسلم میں بھی 95-98% ایسے ہیں جو ایک خدا کو تسلیم کرتے ہیں، ایک ایشور کو مانتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جائے گا تو یہی کہیں گے ایک ہی ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، رچانے والا ہے، بسانے والا ہے، چلانے والا ہے، روزی دینے والا ہے، پانی دینے والا ہے، خوراک دینے والا ہے، زندگی موت دینے والا ہے۔ آپ جائیے سروے کر لیجئے ہندو بھائیوں کا، تو برجستہ کھلے طور پر چیلنج کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا رب ایک ہے، ہم سب کا ایشور ایک ہے جو کڑکڑ میں بیٹھا ہوا ہے، کڑکڑ میں بسا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ سروے ہے ہندو بھائیوں کا، تو ہندو بھائیوں کو بھی یعنی جاوید اختر کے خلاف ہونا چاہیے جب وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، موسم کی تبدیلی کو بنایا، جاڑا برسات گرمی کو بنایا، انسان کی شکلوں کو الگ الگ بنایا، انسان کی آواز کو الگ الگ بنایا، انسان کی جو ہے پہچان کو الگ الگ بنایا، مسکرانے کا انداز الگ، ہنسنے کا انداز الگ، رونے کا انداز الگ، اور مرد عورت کو الگ الگ بنایا، اور جس کو چاہا لڑکی دیا، جس کو چاہا لڑکا دیا، جس کو چاہا لڑکی ہی لڑکی دیا، جس کو چاہا لڑکا ہی لڑکا دیا، جس کو چاہا کچھ بھی نہ دیا، اور چاہا تو بغیر ماں باپ کو بھی پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اور چاہا تو بغیر باپ کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ بڑی قدرت ہے ہم سب کے رب کی، تو اس میں ایک بڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی، یہ میری رائے تھی۔ اور اگر یہ پیغام ان تک پہنچے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کرنے پہ آ جائیں کہ ایک آیت چلو قرآن کی بنا کر دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو شیئر ہوئی، لائک کمنٹ ہوا تو اندھیرے سے اجالے کی طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ جب جائیں گے بنانے تو بنا تو پائیں گے نہیں، جب بنا نہیں پائیں گے تو تسلیم تو کرنا پڑے گا نا بھائی۔ بنا نہیں پا رہے ہو، تسلیم بھی نہیں کر رہے، ایک مکھی بنا نہیں پا رہے ہو، تسلیم بھی نہیں کر رہے، یہ کیسی بات ہے؟ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ میرے دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام۔